السلام علیکم میرے نوجوانوں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت عام سی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دوست بنانا چاہیے۔ اپنے ارد گرد ماحول میں دوست پیدا کرنا چاہیے۔ بہت سی بد احتیاطیوں کی وجہ سے ہم اپنے ارد گرد اپنے دشمن اور حاسد پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات کہہ رہا ہوں، اپنی گفتگو میں اپنی خوبیاں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں۔ اب یقین جانیں، اور یہ بالکل بدیہی امر ہے اور یہ بالکل پکی بات ہے کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی خوبیوں اور آپ کی اچھائیوں سے ایسا خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہاں جیلسی پیدا ہو جاتی ہے۔ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے سگے بھائی کو بھی اپنی خوبیوں سے آگاہ مت کرو، مبادا شاید وہ بھی تم سے حسد کرنے لگے۔ یہ حسد کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے، انسان کو اندر ہی اندر جلاتی رہتی ہے، اندر ہی اندر اس کو خراب کرتی رہتی ہے۔ حسد، اب اس کو تو سب سمجھتے ہیں حسد کیا ہوتا ہے۔ دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے کڑنا، دوسروں کی اچھی حالت کو دیکھ کر کڑنا، یہ حسد ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہی پسند نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حسد کیوں پیدا کریں؟ احتیاط یہ رکھیں، آپ اپنی خوبی اپنے والدین سے بیان کریں، کچھ نقصان نہیں ہے۔ والدین ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی خوشیوں پر، آپ کی اچھائیوں پر جتنے خوش ہوں کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ واحد دوست، واحد مخلص ہستی جو دنیا میں ہے آپ لوگوں کے پاس، وہ آپ کے والدین ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ہر جگہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ گفتگو میں ایسے جملے اختیار کریں جس سے لوگوں کو خوشگوار احساس پیدا ہو، آپ سے گفتگو کرنے کو لوگوں کو دل چاہے۔ اپنے لیے اپنے پاس سے کوشش کر کے اپنی زبان میں شیرینی پیدا کریں۔ جیسے میں نے آپ سے آج کا عنوان کہا کہ اپنے دوست بنائیں، زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں۔ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ آپ کے بہترین برتاوے سے، آپ کی بہترین گفتگو سے، آپ کے اچھے اخلاق سے لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ محبت ہی دوستی پیدا کرتی ہے۔ زبان سے آدمی لوگوں کو دوست بنا لیتا ہے، یا زبان سے آدمی دوسروں کو دشمن بنا لیتا ہے۔ یہ دنیا کی روزمرہ کی زندگی کے پریکٹیکل باتیں ہیں، عملی باتیں ہیں کہ آپ دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، اپنی کمیوں کو، اپنی خرابیوں کو خود محسوس نہیں کرتا، دوسروں کی اچھائیوں پہ حسد کرتا ہے، یعنی کڑتا ہے۔ یہ ایک انسان کی فطری بات ہے۔ نوجوانوں میں اس لیے آپ کو اس کا احساس دلا رہا ہوں کہ نوجوانی میں یا اس جوانی کے نشے میں بے شمار ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان دوستوں سے زیادہ دشمن پیدا کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے میرے نوجوانوں، آپ کا رستہ کھوٹا ہو سکتا ہے۔ انسانیت کی خدمت کا، انسانیت کی فلاح و بہبود کا راستہ آپ کے لیے
کھٹا یا کٹھن ہو سکتا ہے۔ آپ کوشش کر کے اپنی زبان میں شیرینی پیدا کریں، آپ خوش گفتار ہوں، اچھی باتیں کرنے والے ہوں، اپنے مطالعے سے اور دوسری چیزوں سے آپ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر لیں کہ لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، سمجھے؟ آپ جو ہے اپنے پاس ایسے اچھے جملے اپنے پاس رکھیں، ایسے اچھے جملے آپ یاد کر لیں کہ لوگ جب آپ گفتگو کریں لوگ ہمتاً گوش ہو جائیں کہ بھئی دیکھو یہ شخص بات کرنے لگا ہے، بہت ہی کوئی اچھی بات کرے گا۔ بات یہ ہے کہ سوچنے سے بات بنتی ہے، فکر کرنے سے بات بنتی ہے۔ اپنے جسم میں اپنے دماغ میں کوئی اعلیٰ مقصد آپ رکھیں گے تو آپ کی فکر کے اندر جولانی پیدا ہوگی، ایک خاص قسم کی امنگ پیدا ہوگی، اور آپ جو ہیں اس راہ کے متلاشی ہو جائیں گے۔ تو آج میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دوست بنائیں، دوست، بے تحاشا دوست پیدا کریں گے تو وہ آپ کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھیں گے، آپ کے مقاصد میں آپ کے ساتھ وہ بالکل ساتھ چلیں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں۔ اس کی احتیاطی چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دیں کہ آپ بلا وجہ میں اپنی تعریفیں کر کے لوگوں میں حسد پیدا نہ کریں، بلکہ لوگوں کو اچھے القاب سے، اچھی باتوں سے پکاریں، اچھے جملے سے کہیں، اچھے جملوں سے ان کے ساتھ گفتگو رکھیں، ان کی بھلائی کے لیے ان کے احساسوں کو آپ ان کی بھلائی کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا بھلائی کے لیے آپ کے پاس احساس ہے یا آپ اس کے بھلائی چاہنے والوں میں سے ہیں، جب سامنے والوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ میرا دوست ہے اور میرے ہر کام میں یہ میرا مددگار ثابت ہوگا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اس سے کوئی نقصان نہیں اٹھا سکیں گے، بلکہ وہ آپ کا مددگار بن جائے گا، آپ کے کاموں میں آپ کا مددگار بن جائے گا۔ اس کی ایک تو بہترین مثال یہ ہے کہ بلا وجہ میں دشمن پیدا نہ کریں، اپنے آپ اپنی تعریفیں کر کے، اپنی اچیومنٹ کو ظاہر کر کے لوگوں کو دشمن نہ بنائیں۔ یہ فطری بات ہے کہ دوسرے کی اچھائی انسان کو سے ہضم نہیں ہوتی اور وہ جیلس ہو جاتا ہے۔ میں نے بہنوں میں آپس میں یہ رقابتیں دیکھی ہیں کہ بہن بہن سے رقیب ہے، بھائی بھائی سے رقیب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھائی کوششیں نہیں کرتا آگے بڑھنے کے لیے، دوسرا بھائی ایک سنجیدگی سے اپنا کام کر رہا ہے، تو اس کی اس خوبی کو سے وہ خود رستہ دیکھے، رستہ بنائے، وہ حاسد ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے حاسد ہو جاتا ہے، بہن بہن کی حاسد ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، خیال رکھیں۔ میرے والد کے کہنے کے مطابق اپنے سائے سے بھی ڈریں، اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہ کریں۔ سایہ، اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی محتاج زندگی آپ کو اس دنیا میں گزارنی ہے، محتاج زندگی ہر اعتبار سے۔ آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کسی سے جھوٹ نہ بولیں، آپ کسی سے غلط وعدے نہ کریں، وعدے کریں تو پورا کریں۔ آپ اپنے اخلاق سے لوگوں کے اندر خوشگوار احساس چھوڑیں، کسی سے آپ طنزیہ گفتگو نہ کریں۔ ہاں، ایک اچھی بات سامنے آ گئی، کسی پہ تنقید کرنے سے اپنی زبان کو روکیں، تنقید سے لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ بظاہر آپ تنقید کر رہے ہیں
اچھائی کے لیے، لیکن وہ تنقید آپ کے لیے نقصان دہ ہو رہی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی دوست یا اپنے ساتھی یا اپنے بھائی میں کوئی ایسی چیز محسوس کرتے ہیں جو ناگوار ہے کسی طرح سے، یا وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی، تو آپ تنقید نہ کریں اس پر، بلکہ آپ دوستانہ حیثیت سے الگ بیٹھ کر کے اور اس کو سمجھائیں، بتائیں کہ یار یہ ایسی ایسی باتیں جو ہے نا لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اور اپنی طرف سے کہہ کر ہم ایسا کریں تو لوگ جو ہے نا اس سے ہمارے سے شاکی ہو جائیں گے، ہمارے سے حسد کرنے لگیں گے، یا ہمیں برا سمجھنے لگیں گے، یعنی اس کی برائی کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اس پر ظاہر کریں کہ وہ احتیاط برتے۔ اتنا نہ سمجھ تو نہیں ہوتا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ میرے لیے کر رہا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اور وہ پھر اس کے ساتھ اس کے کہنے کے مطابق اپنی وہ برائی ٹھیک کر لیتا ہے۔ یہ طریقہ ہے تنقید۔ ایک تو تنقید نہ کریں کسی پر، دوسرے یہ کہ آپ اپنی اچھائیاں دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کریں، کسی قسم کی اچھائی۔ آپ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اپنی دولت کا بھی اظہار لوگوں کے سامنے نہ کریں، ایک عام سب انسان بن کر رہیں اور ان سے اچھی گفتگو، اچھے جملوں کے ساتھ میں اظہار رائے کرتے ہوئے جتنی دیر بیٹھیں، جتنی دیر کمپنی رہے، اس میں اچھی باتیں کری جائیں، کوئی تلخ بات یا تنقیدی تبصرے نہ ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ فضا سازگار رہتی ہے، فضا معاون بن جاتی ہے، اور آدمی جو ہے نا اپنے ارد گرد الجھنیں پیدا کرنے کے بجائے الجھنوں کی جھاڑیاں صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ الجھنوں کی جھاڑیاں ہماری زبان سے بنتی ہیں، ہمارے کردار سے بنتی ہیں۔ میں یہ باتیں اس طرح آپ سے کہتا ہوں وقتاً فوقتاً کہ آپ اپنے کردار کو ٹٹولیں، روزانہ رات کو جب سونے لگیں تو خود ہی اپنا احتساب کریں کہ آج آپ نے دن میں کتنے لا تعلق باتیں کی، کتنی فضول میں آپ نے اپنے وقت کو ضائع کیا، لوگوں سے گفتگو کرتے وقت آپ کتنے غیر محتاط ہو گئے، کہیں آپ نے تنقید تو نہیں کر دی۔ بات آدمی کو ایسی کرنی چاہیے جس سے کہ سامنے والا محسوس نہ کر سکے۔ ایک بہت پرانا مقولہ ہے، بہت عجیب انداز میں کہا جاتا ہے، میں اپنے ویلاگ میں کہہ بھی چکا ہوں۔ گفتگو ایسے کرنی چاہیے کہ سامنے والے کو برا نہ لگے۔ جیسے میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، کاڑے کو کاڑا مت کے، کاڑے کو یعنی ایک آنکھ والے کو کاڑا مت کے کہ کاڑا جائے گا روٹ، کاڑے کو کاڑا مت کے کاڑا جائے گا روٹ، ہولے آہستہ آہستہ ہولے پوچھ لے کہ تیری کیسے گئی یہ پھوٹ۔ یعنی اگر کوئی کاڑا آدمی ہے، کوئی لنگڑا آدمی ہے، کوئی اس کے ہاتھ میں کسی میں کوئی خرابی ہے تو ایک دم تیرے ہاتھ میں ایسا ہے، تو لنجا ہے، تو لنگڑا ہے، ایسے نہیں، بہت سلیقے سے اس سے محبت سے پوچھے کہ بھائی یہ بہرحال آپ کے آنکھ میں کیا چیز ہو گئی کہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بتا دے گا۔ گفتگو کو پھیلا کر کے آپ بہت آخر میں پوچھیں کہ بھئی آنکھ میں آپ کے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا ہے۔ آپ ڈائریکٹ بھائی کاڑے یہ تو کہاں ایک تیری آنکھ کیسے چلی گئی ہے، بس یہی بھونڈا پن ہے، اسی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ زبان ایک ایسی چھری ہے کہ جس کا زخم جو ہے نا ختم نہیں ہوتا، تاحیات آپ کو اس کا زخم برقرار رہتا ہے۔ زبان کا زخم تو ہرا کا ہرا ہی رہتا ہے، تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے۔
تو میرے آج کی بات کہنے کی یہ تھی اور یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے لوگوں میں محبت پیدا کریں، اچھے جملے بولیں، اچھے جملے کہیں، تنقید نہ کریں، اپنی اچھائیاں لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، محتاط رہیں۔ غرض کہ یہ زندگی ایک بہت ہی محتاط انداز میں گزارنے والی چیز ہے۔ یہ آپ کو زندگی ملی ہے، ایک تو یہ امتحان گاہ ہے، اسی سے آپ کا مستقبل بنے گا۔ جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے آپ کا کام، آپ کا سرمایہ یہاں سے آپ نے فراہم کرنا ہے۔ تو آپ ہر طریقے سے اعمال کو بہتر بنائیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے ساتھ محبت کریں اور زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں اور احتیاط رکھیں اپنی زبان سے اچھے جملے بولیں، تنقید نہ کریں، اپنی تعریف لوگوں کے سامنے نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی ماحول میں خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے اور آج کے عنوان کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔